بعد هو الذي كسرت رؤيته أبصار الناظرين وأوجدت النبه وهام الواصفين الذي ابتدى بقدرته خلق ابتداء مخترع ملا مشیت کرام ثم سلک بهم طریق ارادت وبعث بلا سبیل محبت والصلاة والسلام على الأول الأدر والصاحب اللبد أسرته خير الأسر وإدرته خير الإدر وشجرته خير الشجر نبتت في هرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم المحمد المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عزم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم الظلم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق واصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صلوات گزشتہ تقریر یہ نائباب کے اذان عالیہ میں محفوظ ہے. اس آیت کے ذیل میں نے تقریر کی تھی. آج بھی اس کی آیت کے ذیل میں گفتگو ہے. ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ ہم نے اسے شاعری کا علم نہیں سکھایا. اس لیے نہیں سکھایا کیونکہ اس کے شاعر شان نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آواز دے کے کہا یا تو یہ ذکر کرتا ہے یا قرآن مبین سناتا ہے. دو باتیں پروردگار نے بتائی کہ حبیب خدا یا تو ذکر کرتے ہیں یا قرآن مبین سناتے ہیں. کل کی تقریر کو اس حفظے کی جو سب سے پہلی تقریر تھی جس کو میں نے خطاب کیا تھا تو میں نے اس مسجد میں تقریر کو روک دیا تھا لا کے. تو احباب تشریف فرماتے ہوئے معلوم ہے کہ کائنات میں ایک ہی ذکر ایسا ہے جو حق اللہ ہے قرآن کے جو عبادت قرار دیا گیا. جیسے قرآن کا تلاوت کرنا عبادت ہے ویسے اس ذکر کا کرنا بھی عبادت ہے. اور اس ذکر کے لیے بھی مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اب اگر ان دونوں چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ذکر اور قرآن میں مماثلت کیا کیا ہے تو لفظ پروردگار نے جو قرآن مجید میں رکھے ہیں تو ان میں مشترک کیا ہے اور ان کی مماثلت کیا ہے اور ان کا کیلیبر کیا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے بات کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن جو قلب پیغمبر پہ اترا اس کا اسٹیٹس کیا ہے. آج تک دنیا کو قرآن کا اسٹیٹس ہی نہیں پتہ چلا. اگر قرآن کا اسٹیٹس دنیا کو پتہ چل جائے تو پھر کوئی بھی مسئلہ درپیش
کی شکل دی ہے یا نہیں ہے؟ اس طرح ہے حقیقت قرآن کا. یہ بھی بات یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر کہ گزشتہ 3 کتابیں اور جتنے صحیفے اللہ نے اتارے وہ سب لکھے ہوئے اتارے, وہ سب لکھے ہوئے اترے. قرآن لکھا ہوا نہیں اترا. قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا معنی قرأت سے ہے. توجہ, قرأت سے قرآن ہے یعنی پڑھنے سے قرآن ہے. جو مصطفیٰ بولتا جائے وہ قرآن بنتا جائے, جو سرکار بولتے جائیں وہ قرآن بنتا جائے. اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں تو اب میں اپنے مختصر مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اترنے کا ٹائم پیریڈ کتنا؟ 23 برس. 2-3 احباب بولے 23 برس, لیکن جمہور اور امت یہی مانتی ہے کہ 23 برس. 23 برس میں یعنی 40 برس میں اعلان رسالت ہے. جب مصطفیٰ 40 سال کے ہوئے تو اعلان رسالت. نبی تو اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا, لیکن اعلان نبوت 40 برس کے بعد کیا ہے. جب 40 برس اخلاق پیش کیا اور اس کے بعد منوایا کہ میں صادق بھی ہوں امین بھی ہوں, اس کے بعد پیغمبر اکرم نے اعلان کیا اور اعلان نبوت کرنے کے بعد قرآن اترنا شروع کیا. عزیزان گرامی قدر, آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی؟ آپ جیسا مجمع ہو تو لطف آتا ہے بات کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ابتدا ہو رہی ہے قرآن کی پہلی وحی, پڑھ حبیب اپنے پروردگار کے نام سے, پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. یہ بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے, ایسے کہوں بیٹا جاؤ پانی لے کے آؤ, تو سوال معقول ہے یا نہیں ہے؟ لا سکتا ہے یا نہیں؟ لا سکتا ہے, یہ لے بھی آئے گا. اور میں کچھ دیر کے بعد کہوں بیٹا ہوا میں اڑ جاؤ, نہیں اڑ سکتا. اور آپ کو میرے دماغ میں شک ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں نے نامعقول سوال کیا بچے کے سامنے. لازمی نہیں ہوتا ہر بات میں زور لگایا جائے, بات میں وزن ہونا چاہیے. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں صدقہ محمد اہل بیت محمد. پورا مجمع میرے گریبان تک آ جائے گا کہ قبلہ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے, بچہ کہاں اڑ سکتا؟ بچہ تو بچہ بڑا نہیں ہوا میں اڑ سکتا. بچہ انسان کا ہے, پرندہ تھوڑی ہے جو ہوا میں اڑ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ہی نہیں بنتا. اگر مجھے ایک کام آتا ہی نہیں ہے تو میں کہوں تو سوال ناجائز ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا حبیب پڑھ, پڑھنا آتا نہیں تھا تو پھر کیوں کہا پڑھ؟ تھوڑا تھوڑا بولے ہو, ذرا ذرا سا بولتے آؤ گے تو بات آسان ہو جائے گی. جتنے احباب تشریف فرما ہے, جب پڑھنا آتا ہی نہیں تھا تو پھر آغاز ہی یہاں سے ہو رہا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ تو ہو گئی پہلی آیت. کیا کسی کو پتا ہے قرآن کی آخری آیت کون سی ہے؟ میں صرف ایک تقریر کرنے کا سلوک ہے, میں آپ کے سامنے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم الاسلام. اب اگر جملہ یاد رہے تو دلوں پہ نقش کیجئے گا. ابتدا ہوئی ہے پڑھائی سے یعنی علم سے, اسی لیے سرکار بتائی ہے. ہم نے تو الحمد سے قرآن شروع ہوتا دیکھا, والناس میں ختم ہوتا دیکھا. تو عزیزان گرامی قدر, یہ جو ہمارے پاس 2 دفتیوں کے درمیان قرآن مجید موجود ہے, یہ تیسری خلافت کے دور میں کمپائل ہوا. تیسری خلافت کے دور میں کمپائل ہوا, اور یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے کمپائل نہیں ہوا. جتنی کتابیں لاؤ, جتنے حوالے چاہو لا کے اپنا لگا
سنت کے کہ تیسری خلافت کے دور میں قرآن کمپائل ہوا اور اس کے بعد قرآن مجید کو اس طرح کمپائل کیا گیا کہ بڑی صورتیں پہلے ہیں اور چھوٹی بعد میں ہیں. اسی لیے مکے میں اترنے والی صورتیں آپ کو 30ویں سپارے میں ملیں گی اور مدینے میں آنے والی صورتیں آپ کو پہلے سپارے میں مل جائیں گی. تو اگر میرے عزیزان یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو میں نے جو سوال اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کتنے عرصے میں آیا ہے؟ تو آپ نے کہا 23 برس میں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. 23 برس میں آیا کہ رمضان کے مہینے میں آیا؟ اچھا کہاں 23 سال کہاں 1 مہینہ. پھر بات اور مختصر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 23 سال میں اترنے والے قرآن کے لیے قرآن ہی نے آواز دی کہ رمضان میں اترا. رمضان ہی میں سے سمٹ کے ایک رات میں آ گیا. نہیں شاید مشکل ہو گئی بات. 23 سال میں آیا کہ رمضان میں آیا؟ رمضان میں آیا کہ لیلۃ القدر میں آیا؟ قرآن ہے بھائی. ابھی تو تنزیل قرآن کسی میں سمجھ میں نہیں آ رہی. اگلی منزلیں تو آگے ہیں. تنزیل قرآن سمجھ میں آئے تو بات آگے بڑھے. 23 سال میں آیا کہ رمضان میں آیا؟ رمضان میں آیا کہ لیلۃ القدر میں آیا؟ چھوڑیے اور بات آسان کرو. یہ لیلۃ القدر مکے میں آئی تھی یا مدینے میں آئی تھی جس میں قرآن اترا؟ اتنے ٹھنڈے سنیں گے تو میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی کتاب الاتقان فی القرآن میں لکھا کہ یہ مسئلہ کبھی حل ہی نہ ہوتا اگر عبداللہ ابن عباس علی سے نہ پوچھتے کہ قرآن کب آیا. عبداللہ ابن عباس علی سے نہ پوچھتے کہ قرآن کب آیا. کل عبداللہ ابن عباس نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا علی قرآن کب آیا؟ علی نے کہا امت کیا کہتی ہے؟ کہا امت کہتی ہے 23 برس میں آیا. علی نے کہا اور کہ لگے امت میں تعداد ہے. کسی نے پلٹ کے کہا کہ قرآن. توجہ فرمائیے صاحبان میرے مقدمے کو سمجھیے بات آسان کرتے جاؤ. بسط ہے محمد ولی محمد 23 برس میں آیا. کوئی کہتا ہے لیلۃ القدر میں آیا, کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں آیا. علی نے کہا عبداللہ ابن عباس قرآن منزل ب منزل آیا ہے. قرآن منزل ب منزل آیا ہے. کہا سرکار زندگی بیانہ تھوڑی اور تفسیر بیان فرمائیے, پتہ نہیں کتنی داد ہو جائے. جملہ آپ کے حوالے ہے. کہنے لگے عبداللہ ابن عباس اللہ نے قرآن کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں اتارا. توجہ لوح محفوظ میں اتارا اور کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ اتارا. یہ ہے قرآن کی منزل. لوح محفوظ سے قلب پیغمبر پہ اتارا. تو کہنے لگے کہ پوچھا عبداللہ ابن عباس نے کہ بتائیے یا امیر المومنین تو پھر جبرائیل کیوں آتے تھے؟ اگر یک لفظ قرآن پیغمبر کے دل پہ اتر آیا تو جبرائیل کیوں آتے تھے؟ کہ وہ فقط اس لیے آتے تھے پیغام لے کر کے سرکار اب یہ والی آیت سنا دیجئے, اب یہ والی آیت سنا دیجئے, اب یہ والی آیت سنا دیجئے. اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جس طرح میں چاہ رہا ہوں بات کرنا, میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سے نعرے لگوانا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی منزل آپ تک پہنچ جائے. بس کہ محمد وحد محمد ارادہ ہے آپ صاحبان میں بھی زندگی کریں, ورنہ ایک لمحہ لگے گا میں یہیں سے پلٹ جاؤں گا. ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اندازہ لگا لیتا ہوں یہیں سے. عبداللہ ابن عباس بھی عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ مولا یہ لوح محفوظ کائے سے بنی, کیسے بنی؟ مجھے پتا ہے ایسی چیزیں نہیں پڑھی جاتی لیکن میں ایسی ہی پڑھتا ہوں, جو کوئی نہیں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا لوح محفوظ کس طرح بنی ہے, کیسے بنی ہے, کس چیز سے بنی ہے؟ عجیب سوال تھا. علی نے جواب دیا. علی نے کہا عبداللہ ابن عباس اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی موتیوں سے بنایا. نورانی موتیوں سے بنایا. علی یہ
سکتے تھے کہ اللہ نے لوح محفوظ کو زبرجد سے بنایا، علی یہ بھی کہہ سکتے تھے پخراج سے بنایا، علی یہ بھی کہہ سکتے تھے نیلم سے بنایا، علی یہ بھی کہہ سکتے تھے زمرد سے بنایا، یہ سارے پتھر اللہ کے بعد جنت میں موجود ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا، علی نے کہا اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی موتیوں سے بنایا۔ اگر جملہ سمجھ جائے تو جملہ ایک ہی ہے اور بڑے کام کا ہے، آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے بسط کا محمد وید وید محمد۔ عبداللہ ابن عباس، اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی موتیوں سے بنایا۔ پورے مجمع میں ایسا ہی سناٹا تھا جیسا یہاں تھا، کوئی ایک تو اٹھ کے کہتا علی آپ کو کیسے پتا کہ لوح محفوظ کو اللہ نے نورانی موتیوں سے بنایا؟ کسی کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ علی کے سامنے ہی تو لوح محفوظ بنی۔ کسی کا نہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اور دوسرا کوئی کیسے بتائے کسی نے لوح محفوظ دیکھی ہو تو بتائے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس لوگ فیصلہ ہو جائے گا، خدا کی قسم آپ کو میں نے کہا تھا تو جملہ آ گیا تو سن لو، جو تم سننا چاہتے ہو وہ سنو۔ وسط کا محمد ویلے بیٹے محمد اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بتا رہا ہے جس کے بچوں کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا بدل سکتے ہیں۔ کیا اب بھی کسی کو سوچنے میں کوئی تردد پیش آ رہا ہے؟ راہب آیا ہے مدینے میں، آ کے رہنے لگا یا رسول اللہ بیٹا چاہیے۔ رسول نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ دربار نبوت سے نکلا تو سامنے حسین آ گئے، کہنے لگے کہاں جا رہا ہے؟ کہ بیٹا لینے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ آپ کے نانا نے کہا ہے تقدیر میں نہیں ہے، ہاتھ کو تھاما، نانا کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے آپ کے دربار سے بنا تو کوئی دربار ہی نہیں ہے، اگر یہاں نہیں ملے گا تو پھر کہاں ملے گا؟ آواز دے کے کہا حسین اس کی تقدیر میں نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے۔ حسین نے کہا نانا میں نے ایک دیا، میں نے دوسرا دیا، میں نے تیسرا دیا، میں نے چوتھا دیا۔ جب 7 بیٹے دے چکے تو جبرائیل نے آگے کہا یا رسول اللہ اگر حسین قیامت تک کہتا رہے اللہ بیٹے دیتا رہے گا۔ سلوات بھی میں ہی پڑھوں گی۔ علی نے کہا شرق سے لے کے غرب لوح محفوظ۔ علی نے بتایا جتنے صحیفے، جتنی ماسبت کتابیں، قرآن اور قرآن کے بعد آنے والے جتنے حالات ہیں اللہ نے سب لوح محفوظ پہ لکھ دیے، سب لوح محفوظ پہ لکھ دیے۔ اس کا مطلب قلب پر پہ آنے سے پہلے، قرآن مصطفیٰ کے دل پہ آنے سے پہلے لوح محفوظ پہ محفوظ تھا، یعنی حفاظت والی تختی۔ علی نے کہا اللہ نے اسے نورانی موتیوں سے بنایا ہے۔ میں نے جو بات کی علی نے یہ نہیں کہا کسی پتھر سے بنایا ہے۔ کلام امام میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے اور جو جس طرح پڑھتا اسے اسی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ یہ امام کے کلام کی خاصیت ہے، کلام امام کی خاصیت ہے کہ ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے۔ جو میں سمجھا ہوں آپ کے بارے میں وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ لازمی نہیں ہے سارے مجھ سے متفق ہو جاؤ، لیکن جس کا دل مانے اور علی کی بلا جس کے دل میں جوش مانے وہ یقیناً میرے ساتھ متفق ہو جائے گا۔ جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں پسند کا محمد وید محمد سنی۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ پتھر سے بنے۔ آپ کو پتہ ہے پتھر ایک ساخت کا نہیں ہوتا، کبھی 3
پہل کا ہوتا ہے، کبھی 4 پہل کا ہوتا ہے، کبھی ابھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی تکونا ہوتا ہے، کبھی گول ہوتا ہے، کبھی چپٹا ہوتا ہے، ایک طرح کا نہیں۔ موتی جو سیپ کے منہ سے نکلتا وہ ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ موتی جو سیپ کے منہ سے نکلتا ہے وہ گول ہوتا ہے۔ جائیے دیکھ لیجیے مشاہدے کی بات ہے، اور یہ سامنے کی چیز ہے، گول ہوتا ہے، یعنی شاید علی یہ کہنا چاہتے ہو کہ عبداللہ ابن عباس اللہ نے لوح محفوظ کو نورانی نقطوں سے بنایا ہے۔ موتی نقطے کی طرح گول ہوتا ہے، جو پہنچا اس کو میرا سلام ہے، نہیں پہنچا میں اس کو اپنے ساتھ سفر میں شامل کر رہا ہوں۔ علی کہہ رہے ہیں اللہ نے نورانی نقطوں سے لوح محفوظ کو بنایا۔ میں نے بڑا تلاش کیا کہ کوئی نقطہ سمجھ میں آئے کہ جس سے لوح محفوظ بنی ہو، کوئی ایسا گول، کوئی نورانی موتی تو ہو۔ ایک ہی نظر آیا جو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، مولا قرآن کی تفسیر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امام نے کہا تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر قرآن کو سمیٹو تو سورہ یاسین میں سمٹ جائے، اور یاسین سمیٹو تو فاتحہ میں سمٹ جائے، اور فاتحہ سمیٹو تو بسم اللہ میں آ جائے، اور بسم اللہ سمیٹو تو بے میں آ جائے، بے سمٹے تو نقطے میں آئے۔ انا نقطہ تو تحت الماء، میں علی وہ نقطہ ہوں جو بے کی حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ حقیقت کو آشکار کرتا ہے۔ یہ بتا ہوتا ہے، کل کی تقریر سے مسلسل ہو رہا ہوں، گزشتہ تقریر سے صدقہ محمد و اہل بیت محمد، اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے شاعری کا علم نہیں سکھایا کیونکہ قرآن شاعروں میں اتر رہا تھا۔ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، ان میں اللہ قرآن اتار رہا تھا۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ کلام الہی کو کوئی شاعری سمجھنے لگے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے حبیب کو شاعری سکھائی نہیں، شاعری سکھائی نہیں۔ جب شاعری نہیں سکھائی تو پھر شعر کہنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہوئی۔ جب شعر کہنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہوئی تو اللہ نے سورہ اتار دیا، کوثر کا سورہ اتر آیا، قافیے کے ساتھ اتارا، ہم وزن لفظوں کے ساتھ اتارا۔ قافیے کہتے ہیں ہم وزن لفظوں کو۔ جب کوثر کا سورہ اتار دیا، قافیے کے ساتھ اتار کے کہنے لگے جاؤ کعبے پہ لٹکا دو، اور پھر انہیں چیلنج کر دو، ان میں کوئی طاقتور ہے تو اس کی مثل لے آئے۔ 3 آیتوں کا سورہ ہے، بسم اللہ شامل کرے تو 4 آیتیں۔ اللہ نے کہا اس کی مثال لے آؤ۔ پورا عرب مل کے زور لگاتا رہا، اس کی مثال نہیں لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کا کلام تھا، مخلوق کا نہیں۔ مخلوق کا کلام ہوتا تو کوئی بھی کچھ نہ کچھ تک بندی کر لیتا، کوئی بھی کچھ نہ کچھ تک بندی کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا مخلوق کے مالک کا کلام، جس نے قرآن مصطفیٰ کے دل پہ اتارا اور قیامت تک کے لیے اسے ہدایت قرار دے دیا۔ اس نتیجے پہ اب فکر آپ کے حوالے یہی پیغمبر اکرم نے آواز دی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، یعنی دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اگر عزیزان میرا یہ فکرہ آپ تک پہنچ گیا تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اور میری محنت سوارت ہو جائے۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد، پیغمبر نے بتا دیا کہ قرآن کو دیکھنا، جو قرآن کے ساتھ توجہ، جو قرآن کے لیے اصول ہے وہی اہل بیت کے لیے اصول ہے، جو قرآن کے لیے اصول ہے وہی اہل بیت کے لیے اصول ہے۔ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اہل بیت انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ جن کا نظریہ قرآن مجید
مصطفیٰ کر کہہ دیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، پھر اس منزل پہ کیا ہو؟ اگر مصطفیٰ توجہ فرمائیے، اگر قرآن ہے قیامت تک کے لیے ہدایت اور قیامت تک کے لیے اثر موجود ہے قرآن مجید کا، توجہ فرمائیے صاحبان، قرآن مجید کا اثر قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا، ایسا نہیں کہ صرف اس زمانے میں قرآن آیا، جب تک پیغمبر رہے تب تک قرآن نے کام کیا، اور جب پیغمبر دنیا سے پردہ کر گئے ظاہری طور پر، تو اب معاذ اللہ قرآن کا اثر ختم ہو گیا۔ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کا معاذ اللہ اثر ختم ہو گیا۔ جب کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے قرآن کی ہر آیت زندہ ہے، قرآن کی ہر آیت زندہ ہے۔ جب قرآن کی ہر آیت زندہ ہے تو پھر مجھے کہنے دو کہ قرآن اگر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم توجہ وہ تم سے نجاست کو دور رکھے۔ تو یہ صرف اسی زمانے کے لیے نہیں ہے کہ جب رسول نے چادر کے نیچے پنجے تن کو لیا ہے، کہ پھر کب کی بات ہے، کہ یہ تو قیامت تک کے لیے آیت ہے، جاری و ساری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اہل بیت میں بھی کوئی موجود رہنا چاہیے جس سے ہر وقت اللہ نجاست کو دور رکھ رہا ہے۔ تو پروردگار ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ آیت اب تک زندہ ہے؟ کہ ہم نے جو ذکر حسین کو باقی رکھا ہے تو وہ مہدی اس کا وارث ہے، توجہ مہدی اس کا وارث ہے، اسی وجہ سے آج ذکر حسین جاری ہے۔ تم جتنی کوششیں کر لو ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ہم تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا وارث موجود ہے۔ جب تک وارث موجود ہے، جب تک قرآن کی آیت زندہ ہے، جب تک وارث موجود ہے، تو پھر مجھے کہنے دو نا، یہ مجلس شبیر ہی اس قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہی ہے۔ پروردگار تو اہل بیت سے رجس کو کیسے دور رکھے؟ کہ میں نے فرش ادا بچھوا دیا، جو آ گیا وہ حسین کا ہے، جو نہ پہنچے وہ رجس ہے۔ قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جب قرآن کی ہر آیت زندہ ہے تو پھر ہر آیت کا مصداق بھی ہونا قیامت تک ضروری ہے۔ قیامت تک ہر آیت کا مصداق بھی ہونا ضروری ہے۔ اور اگر یہاں میرے عزیزان پہنچ ہی گئے ہیں اس منزل تک، تو میں آپ کو اس زمانے کا ایک قصہ سنا کے منزل سے قریب کروں، یعنی کن لوگوں میں قرآن اتر رہا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو، شاعروں میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، اور انہیں اللہ کا رسول چیلنج کرتا ہے کہ تم میں ہے کوئی جو اس کی مثل لے آئے، سورہ کوثر کی مثل لے آئے؟ کوئی مثل نہیں لا سکا۔ سعادت زیدی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کے جب یہاں مجلس پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو وہ سفر کو تو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا، لیکن آج وہ بیان کر رہا ہوں جو اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ مصدق محمد اہل بیت محمد، یاد رکھیے گا عزیزان کرام، یہ خط اللہ نے تو کہہ دیا تھا جاؤ رابطے پہ لٹا دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ ایک ہی جس کے لیے پورا نچوڑ آپ کے حوالے کرتا ہوں، مصدق محمد اہل بیت محمد۔ قرآن کے علاوہ جو میں نے کہا تھا قرآن کہتا ہے یا ذکر کہتا ہے، دونوں کی ٹکر کی کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں تو میں جملہ آپ کے حوالے، جس زمانے میں قرآن صاحب تفسیر انوار النجف علامہ حسین بختیارہ، انہوں نے اپنے مقدمے میں اس بات کو لکھا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ یعنی اتنے بڑے بڑے شعراء تھے کہ ایک شاعر بستی میں سے گزرتا ہوا صحرا میں چلا گیا، اور جب اس صحرا میں پہنچا تو وہ ایک جھونپڑی میں پہنچا۔ جھونپڑی والے نے اس کی تواضع کی، خدمت کی، تو چلنے لگا تو کہنے لگا میں اس کا کیا صلہ دوں جو تو نے میری خدمت کی؟ اس نے کہا کیا صلہ دے سکتا ہے میری مہمان نوازی کا؟ بس یہ چاہتا ہوں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کا رشتہ کسی اچھی جگہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تیری شان میں بھی قصیدہ لکھ دیتا ہوں۔
نے بیٹھ کے وہیں قصیدہ لکھا اور جا کے مکے میں سنا دیا. پورے مکے کو جستجو ہوئی یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ قصیدہ کہہ رہا ہے. یعنی شعر کا اتنا اثر تھا، شعر کا اتنا اثر تھا تو لوگوں کو جستجو ہوئی یہ کون ہے بادیہ نشید جس کے لیے اتنا بڑا شاعر قصیدہ کہہ رہا ہے. تو انہوں نے تلاش کی تو تینوں بیٹیوں کے رشتے اچھے گھروں میں ہوئے. یعنی ایسوں میں اللہ قرآن اتار رہا ہے، ایسوں میں قرآن اتار رہا ہے. میرے ہاتھ بڑے جڑے دیکھو اور پھر جملہ جو پروردگار چیلنج کر رہا تھا نا کہ اس کعبے میں لٹکا دو کوثر کو اور ان سے کہو کہ کوئی ہے تو اس کی مثل لے کے آئے. کعبے میں ہی فیصلہ کیا اس نے، قرآن کا بھی، ثابت کا بھی اور ناطق کا بھی. مجھے نہیں پتا کون کتنا پہنچے گا، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کعبے پہ ہی اس نے دونوں کا فیصلہ کیا. ایک کو کعبے کی دیوار پہ لٹکایا، دوسرے کے لیے کعبے کی دیوار کو توڑا. جو پیچھے رہ گیا اس کا اپنا مقدر ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دوسرے کے لیے کعبے کی دیوار کو توڑا. اور جب فاطمہ بنت اسد 13 رجب کو کعبے میں گئی، میں نے 13 رجب نہیں سنانی، ایک جملہ سنانا ہے آپ کو. اسی جملے میں تقریر منزل سے قریب ہو گئی. پسند گئے محمد و اہل بیت محمد. 13 رجب کو جب فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی تو حضرت ابو طالب لے کے اپنے حرم کو کعبے میں آئے ہیں. رکن یمانی کے پاس لا کے کہنے لگے اجلسی بسم اللہ، اللہ کے اسم پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ. پورے کعبے میں کوئی ایک بت دکھاؤ جس کا نام اللہ ہو. پورے کعبے میں کوئی ایک بت دکھاؤ جس کا نام اللہ ہو. 365 بت رکھے ہیں. ابو طالب کہنے اجلسی بسم اللہ، اللہ کے اسم پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ. اللہ کے اسم پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ. اور یہ کہہ کے ابو طالب چلے گئے. حادثاتی طور پہ جناب فاطمہ بنت اسد نہیں آئی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا عزیزو، حادثاتی طور پہ نہیں آئی تھی. ابو طالب لے کے آئے تھے حرم کو اور لانے کے بعد وہاں بٹھا دیا. عباس ابن عبد المطلب جن کے حافظے میں پہلی تقریر موجود ہے، رجب کے ہی مہینے میں قرآن کے بارے میں فیصلہ کروایا، ثابت کے بارے میں، اور رجب کے ہی مہینے میں فیصلہ ہوا ناطق کے بارے میں. توجہ فرمائے صاحبان، میں بالکل قریب آ گئے ہوں منزل سے اور آپ کے حوالے نتیجہ کرنے جا رہا ہوں. بسط کے محمد اہل بیت محمد. عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں بیلا سجا ہوا تھا اور پورا حرم مکے میں تھا اس وقت جب میری بھابھی توجہ اٹھی اور رکن یمانی سے طواف کرنا شروع کیا اور کعبے کا طواف کرتے کرتے رکن یمانی پہ آ کے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد آواز دی پروردگار میں تجھ پہ ایمان لائی، تیرے نبیوں پہ ایمان لائی، تیری کتابوں پہ ماں سبق کتابوں پہ ایمان لائی. ابھی تک ماں سبق ہی آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا، قرآن نہیں آیا تھا. اور یہ کہنے کے بعد عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ دیوار رکن یمانی کے قریب سے، توجہ، رکن یمانی کے قریب سے شگافتہ ہوئی، دروازہ بنا. فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی اور پھر دیوار بند ہو گئی. 13 رجب نہیں سنانی آپ کو، قرآن تک لے کے آنا ہے. پھر جب بی بی 3 دن کے بعد کعبے سے باہر آئی تو عباس ابن عبد المطلب کہتے ہاتھوں پہ ایک نور کا ٹکڑا تھا جسے لے کے بی بی اسی رستے سے آئی جہاں سے گئی تھی. اور سامنے پیغمبر استقبال میں کھڑے تھے اور محمد نے کہا لائیے چچی میرے جانشین، میرے وارث کو میرے حوالے کیجئے، میرے بھائی کو میرے حوالے کیجئے. تو سرکار نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. جملہ کہنے کی اجازت ہے، رحل رسالت پہ قرآن امامت جیسے ہی آیا علی نے آنکھوں کو کھولا. ادھر آنکھوں کو کھولنا تھا، اتنی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. جملہ یاد رکھنا عزیزان، ایسے میں علی نے آنکھوں کو کھول کے رسول کے چہرے کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد رسول نے آواز دے کے کہا اے علی کچھ سناؤ. تو علی بولے تو سناؤ کہ زبور سناؤ، زبور سناؤ کہ انجیل سناؤ. آواز نہیں یا علی
जुमला याद रखना, कल एक जुमला कहा था पिछली तकरीर में, एक जुमला आप कहने जा रहा हूं। तारीख ने लिखा मुस्तफा ने शायद उस वक्त ये कहा हो, यही तो तुम्हें बताने आया हो, ये हाफिज कुरान नहीं है, मुहाफिज कुरान है। ये हाफिज कुरान नहीं है, मुहाफिज कुरान है। अजीजान यही फर्क होता, हाफिज वो होगा जो आने के बाद पढ़ेगा, मुहाफिज वो होगा जो वहां से पढ़ता हुआ आएगा। अब अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मेरा जुमला याद रखना। रसूल ने कहा या अली कुरान सुनाओ, अली ने कुरान सुनाया। जब अली कुरान सुना चुके तो रसूल ने अपना लुआब दहन अली के दहन में दिया। अली इत्मीनान से अपनी पहली विदा मुस्तफा की जबान से हासिल करते रहे और फिर मुस्तफा तबलीग करते रहे। तो समझ करने लग रहा हूँ, पूरी तारीख दो जुमलों में बंद करने जा रहा हूँ और फिर जिक्र और कुरान का एक लफ्ज और आपके हवाले जैसे चाहे समाज फरमाइए। कहने लगे वो रसूल के इब्तदाई जमाना और फिर तबलीग का आगाज कि जब अली 13 बरस के हो गए तो ऐलान रिसालत भी हो गया। ऐलान रिसालत के बाद रसूल ने तबलीग को जारी किया और पैगंबर 13 बरस मक्के में रहे, जब तक अबू तालिब रहे। अल्लाह ने कहा मक्के में रहो। जब अबू तालिब दुनिया से गुजर गए, कहा मक्का तेरे रहने के काबिल नहीं है, अब तू मक्के से मदीना चला जाओ। 10 बरस मदीने में रहे, आखिरी हज किया, अली की विलायत का ऐलान किया। यहीं से तो बात शुरू की थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। और फिर हाथों को बुलंद करके कहा अल्लाहु मौलाना व अना मौलाकुम फमन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला। ये कह के मुस्तफा दुनिया से रुखसत हो गए। याद रखना वो इब्तदाए ज़माना जब अली मुस्तफा के हाथों पे कुरान पढ़ रहे थे और फिर जब नबी दुनिया से रुखसत हुए 25 साल अली खामोश रहे तावील कुरान में और कुरान की कंपाइलेशन में। और उसके बाद जब मसनद इक़्तिदार पे मेरा और मौला आपका मौला जब मसनद इक़्तिदार पे आया तो लोग ये समझ रहे थे कि जब पहले खलीफा रसूल अल्लाह के बाद आए तो उन्होंने रसूल के एहतराम में पहला जीना छोड़ा। मेरा खूने जिगर लग रहा है, जुमला आपके हवाले है। बसत का मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद, उन्होंने पहला जीना छोड़ा, दूसरे पे बैठे। जब दूसरे आए तो वो दूसरे को छोड़ के तीसरे पे बैठे। जब तीसरे आए तो उन्होंने तीसरा जीना छोड़ा, चौथे पे बैठे। जब अली की बारी आई तो मिंबर के जीने खत्म हो गए थे। उधर अली मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। इससे ज्यादा मुख्तसर नहीं हो सकता, मैं बात कामिल करने जा रहा हूँ। और फिर अली जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, खरामा खरामा चलते हुए अली आए। मजमा इतना था, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और अम्मार यासिर कहते हैं खबे से खबा छिल रहा था, मोंडे से मोंडा लगा हुआ था, कंधे से कंधा जुड़ा हुआ था। ऐसे में अली को रास्ता मिलता गया। अली ने पहले जीने पे कदम रखा, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा। वहां जाके बैठे जहां पैगंबर बैठा करते थे। मजमे में खलबली हो गई और खलबली होने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गोलियां मारी। वहां बैठ गए हैं जहां पे रसूल बैठा करते थे। तो कहने लगे उठ और पूछ ले। एक ने जुर्रत की, उठा, उठ के कहने लगे या अली आप वहां बैठ गए हैं जहां पैगंबर बैठा करते थे। नबी ने कहा, नबी के वसी ने कहा, अली अमीर अल मोमिनीन ने कहा बैठ जा, तेरी मां तेरे पैदों में बैठे, ये लकड़ी का मिंबर है। अली के कदम तो पैगंबर पे आए, पैगंबर पे आए। जुमला आगे जिसके लिए सारी मेहनत है। मसद का मोहम्मद 25 साल की खामोशी के बाद अली मसनद इक़्तिदार पे आए और फिर अली ने आके खुतबा दिया। खुतबा सुनेंगे, पहला जुमला अली ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि हक आज अपनी जगह पे आ गया। आप भी नहीं बोल सका वो अल्लाह जाने मजलिस में क्यों आया है, वो शायद मेरा इम्तिहान लेने के लिए आया होगा, लेकिन मैं आपको इम्तिहान में मुब्तला करने जा रहा हूँ। बस सदक़े मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद। याद है वो अली का काबे पे आना और काबे से ही फैसला अल्लाह का करवाना। यहाँ पे अली 25 साल के बाद पैगंबर बोले और बोलने के बाद अली ने कहा सुनो, तौरेत वाला आए तो तौरेत से फैसला करो, ज़बूर वाला आए तो ज़बूर से फैसला करो, इंजील वाला आए तो इंजील से फैसला करो, कुरान वाला आए तो कुरान से फैसला करो। यहाँ तक बात होती तो आप भी खुश
खामोश हो जाते, मैं भी चुप कर जाता। लेकिन बात तो आगे बढ़ गई, कहने लगे अगर तौरात वाला आए तो तौरात से फैसला करो कि तौरात पुकारे के अली हक है, ज़बूर वाला आए तो ज़बूर से फैसला करो कि ज़बूर पुकारे के अली हक है, इंजील वाला आए तो इंजील से फैसला करो कि इंजील पुकारे के अली हक है। सुन लिया तुमने जुमला, और उसके बाद सारा क्रेडिट उठाया और उठा के कहने लगे जब बोल रहा हूँ हाज़ा लुआबु रसूलुल्लाह, और उसमें भी कई अरसा अली का घोड़े की जीत पे गुजरा है। जुमला एक ही था जिसके लिए मैं सारा सफर कराया। तकरीर तमाम हो गई, अल्लाह ने कहा माल्लम नहु शेरा वमा यंबगी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन। या जिक्र करता है ये कुरान, कुरान तो तुम्हारे सामने आ गया। जिक्र तलाश करो, कोई जिक्र ऐसा हो कि जिस जिक्र के टक्कर का भी कोई जिक्र ना ला सका हो। कायनात में कुरान है जिसकी कोई मिसल नहीं ला सका। दूसरा अली की नहजुल बलागा है जिसका कोई मिसल नहीं ला दूसरी नहजुल बलागा है जिसका कोई मिसल नहीं ला सका। चेहलों करने के लिए साल की कैद निभा के वह शाम से आई। कोई गरीब से गरीब भी मर जाता है, उसका चेहलों 40 दिन के अंदर हो जाता है। मैंने एक रिवायत पढ़नी है, मुकद्दर अपना है। जिसने रोना है उसने अपनी आखिरत के लिए रोना। ना बानियान पे एहसान है ना मुझ पे एहसान है, ना मैंने कभी जबर आंसू सैयदा की दे दिया। हाय तुम्हारे बस में है, हाय जरूर करना। साल की कैद निभा के बहन शाम से आई। कोई गरीब से गरीब भी हो उसका चेहलों 40 दिन के अंदर हो जाता है। वाहिद गरीब गरीब करबला है जिसका चेहलों साल के बाद होता है। कोई तो हो जो हमसे सवाल, ये तो सब सवाल करते हैं रोते क्यों है शिया। कोई ये तो पूछे कि रोने का सबब क्या है। अजीज़ान गरामी क़द्र जुमला एक ही है जिस पे हाय हो जाएगी, मुझे पता है। चेहलों करते हैं वो रसा जब हुसैन के चेहलुम आया, हुसैन के वारिस कैद थे। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर, गर्दन में तोक। अज़ादारों मख्तल का एक फिक्रा सुन लो, शायद इससे आगे मैं पढ़ ही न सकूँ न तुम सुन सको। मख्तल की रिवायत ये है, जब शाम के जिंदान में शाम ढलती थी, सकीना चीख मार के कहती थी वाह हुसैना, वाह हुसैना। इस दर्द से बच्ची रोती थी, शाम की औरतें तड़प जाती थी, रो के कहती थी यजीद और कितना जुल्म करता है। बच्ची रोज बाप को याद करती है, बाप से मिलवा दे। तारीख कहती है, ताहिर दमिश्की कहता है, ताहिर दमिश्की रिवायत करता है, वो कहता है यजीद ने कहा बाप का सर भिजवाओ ताकि बच्ची को करार आ जाए। बैन किए कुछ सकीना बीबी ने, सारे नहीं पढ़ता, दो सुन लो, उसी पे तकरीर तमाम है। खुदा की कसम चेहलुम के दिन है ना, चेहलुम करने आई है बहन। साल के बाद तो एक फिक्रा चेहलुम का पढ़ूंगा इसी बीबी से मुतल्लिक। जुमला सुन लेना। मख्तल कहता है जब सर हुसैन का जिंदान में आया, हुसैन के सर का आलम ये था। एहसास का नाम है बसाए, कर्ब का नाम है बसाए, लाजमी नहीं है पत्थर दिखाया जाए। मख्तल का फिक्रा ये है, दाएं की जुल्फे बाएं थी, बाएं की जुल्फे दाएं थी, रुखसार कटे हुए थे, अबरू कटे हुए थे, होंठ जख्मी थे। मख्तल कहता है सज्जाद ने बाप का सर लिया, इधर सर
سجاد کی آغوش میں آیا. حسین نے آواز دے کے کہا سجاد میرا لال 24 برس میں تیری داڑھی کا رنگ تبدیل ہو گیا. آواز آئی بابا 5 لاکھ بے غیرتوں میں نے ننگے سر ماں کو دیکھا ہے شرابی کے دربار میں. حرامی شراب پی رہا تھا, شطرنج کھیل رہا تھا. 8 گھنٹے کے بعد آواز دے کے کہتا ہے شیبر وہ کہاں ہے جو کبھی باپ کے سامنے بھی نہیں آئی. رویا کرو, مظلوم کے غم میں رویا کر. سارا آیا, سکینہ بی بی خاک کا بستر, یتیمی خاک سر میں, کرتا جلا ہوا. سجاد نے آگے کہا سکینہ بابا کا سر آیا ہے. کوئی آواز نہیں آئی. آواز ہے میرا لال بابا کا سر آیا ہے. بڑی آہستہ سے سکینہ نے لب کھول کے کہا بھیا تجھے پتا ہے جب بابا سفر سے آتے تھے تھکے ہوئے مجھے سینے پہ لٹاتے تھے, کہتے تھے آج سکینہ میرے سینے پہ لیٹ, تیرے بابا کو سکون آتا ہے. آج سکینہ تھک گئی